خدا یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم 10 احکام کے اوپر گفتگو کریں گے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے موسیٰ جو خدا کا بندہ تھا، اس کے تھرو بنی اسرائیل قوم مصر سے آزاد ہو کر نکلتی ہے، اور اس کے بعد پھر بحیرہ کلزم میں سے گزرتے ہوئے معجزانہ طور پر وہ سینا کے بیابان میں آ جاتی ہے، اور وہاں سے چل کر وہ کوہ سینا پر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ کوہ سینا پر چلی جاتی ہے تو وہاں پر انہوں نے 1 سال سٹے کیا، اور 1 سال میں خدا نے ان کو 3 پروگرام دیے ہیں، 3 منصوبے دیے ہیں۔ پہلا منصوبہ تو یہ تھا کہ انہوں نے خیمہ اجتماع بنایا، عبادت خانہ بنایا۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ خدا نے کہانت کا منظم طریقے سے ایک سلسلہ شروع کیا، جس کا انچارج بنا دیا گیا ہارون کو، موسیٰ کے بڑے بھائی کو، اور اسی کے خاندان کو مسلسل پھر کہانت جاری کر دی گئی۔ اور تیسرا پروگرام تھا خدا کا کہ خدا نے ان کو شریعت دی، تاکہ اس شریعت کے مطابق سارے سفر میں بلکہ ساری زندگی منظم طریقے سے وہ زندگی بسر کر سکے۔ یہ 3 منصوبے وہاں دیے ہیں، اور جو منصوبہ شریعت کا تھا اس میں ایک خاص مسودہ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا، جن کو ہم 10 احکام کہتے ہیں۔ ایک دن خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا، کوہ سینا کے اوپر بلا لیا، اور کوہ سینا کے اوپر وہ 40 دن خدا کی حضوری میں رہے، اور وہاں پر ان کو 10 احکام 2 تختیوں پر لکھ کر خدا نے اس کو پکڑا دیے، تاکہ بنی اسرائیل قوم کو وہ 10 احکام سکھا دیے جائیں۔ آج ہم بھی اپنے بچوں کو 10 احکام سکھاتے ہیں۔ یہ خروج 20 باب کی پہلی آیت سے 17 آیت تک لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا حکم ہے اس کے اوپر آج ہم غور و خوض کریں گے۔ میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مان۔ یہ ہے پہلا حکم، جس کے اوپر ہم آج تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں گے، تو اس کے لیے سنیے۔ جب خدا نے 10 احکام بنی اسرائیل قوم کو عطا فرمائے تو اس نے فرمایا، میں تمہارا خداوند ہوں، اور جو تمہیں مصر سے غلامی کے گھر سے چھڑا لایا ہے، اور وہ ان کا محبت کرنے والا خدا ہے، جس نے ان کو ان کی بھلائی کے لیے یہ 10 احکام عطا کیے ہیں۔ اسی طرح وہ ہم سے محبت کرنے والا خداوند ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں راست باز ٹھہرایا، اور وہ ہمیں بھی اپنے احکام عطا کرتا ہے۔ یقیناً ہم ان کو ایک بہترین خدا کے کلام کا حصہ مانتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اس کے حکموں کو ماننے کا مطلب اس کی شکر گزاری کرنا اور اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے کہ اس نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات دی اور صادق ٹھہرایا، اور یہ ہمارے ایمان کا پھل بھی ہے۔ جب ہم ان احکام کو گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات ہم پر عیاں ہو جاتی ہے کہ ہم ان پر عمل کر کے ابدی زندگی کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ ہم وارث ہیں۔ وارث ہونے کے ناطے سے ہم ان 10 احکام کی نہ صرف پیروی کرتے ہیں، بلکہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنی وابستگی کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ خداوند کی طرف سے ایک بخشش ہے جو ہر ایک یسوع پر ایمان لانے والے کو خداوند کی طرف سے مفت عطا کی گئی ہے۔ 10 احکام پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک آئینے کے طور پر ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے ہم پہلے حکم کے تعارف کے بعد اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یسایہ 42 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے روا نہ رکھوں گا، اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ جس طرح ہم سب کا نام ہے، اسی طرح خداوند کا بھی ایک نام ہے، اور یہ نام یہوہ ہے۔
اس کے علاوہ یہوہ کے نام، اس کے علاوہ یہوہ کے اور نام بھی بائبل مقدس میں موجود ہیں، جیسا کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، نجات دینے والا، عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ اسی طرح سے جب ہم اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو خدا کے 100 نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ قومیں خدا کو نہیں مانتی اور نہ ہی وہ اس کے نام سے اس کی تعظیم کرتی ہیں۔ وہ بدھا، برہمن جو کہ انسان تھے، انہیں خدا کی صورت میں پوجتے ہیں، اور بہت سی قومیں انسان کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا جان کر پوجا کرتے ہیں اور ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ یہ خدا کے حضور ناراستی ہے۔ خدا ہمارا خدا ہمیں اپنے علاوہ دوسرے خداؤں کی پرستش کرنے، عزت دینے، محبت کرنے یا بھروسہ کرنے سے منع کرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنا غیر معبودوں کی پوجا کرنے کے مترادف ہے۔ یوحنا 5 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا ہے۔ ہمارے خدا کی عزت تعظیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کی بھی عزت تعظیم نہ ہو، کیونکہ خدائے برحق باپ، بیٹا اور روح القدس ہے، اور ایسی ہی کسی بھی تنظیم میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا انکار گویا بت پرستی ہے۔ ہم مسیحیوں کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، ایمان میں شامل ہوں، جو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور اگر ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کریں تو ہم بھی ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ افسیوں 5 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سی بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم خدا سے زیادہ کسی بھی چیز کی عزت، اس سے زیادہ محبت اور اس سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، چاہے وہ دولت ہو، دنیاوی چیزیں ہوں، معیار ہو، شہرت ہو، عیش و عشرت ہو، خاندان کا مقام ہو، دوست و احباب ہوں، خوش کرنے والی چیزیں ہوں۔ ضرورت سے زیادہ سونا بھی بت پرستی کے برابر ہی ہے۔ کچھ بھی ہو، اس طرح کی عزت و تعظیم اور پیار اور بھروسہ بت پرستی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 24 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی دولت بھی جب اس کو پوجا جائے یا اس کی عزت بڑھا دی جائے تو وہ بت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عزت، پرستش، محبت، عبادت، بھروسہ کسی دوسرے پر نہیں بلکہ خدا پر ہونا چاہیے۔ ایسے طریقے سے یسوع مسیح کا انکار یا خدا ثالوث کے کسی اقنوم کا انکار بھی بت پرستی ہے۔ اوپر دی گئی باتیں ظاہری بت پرستی ہیں۔ جن باتوں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے یہ ظاہری بت پرستی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پوشیدہ بت پرستی ہے، یعنی بھروسہ کرنا، محبت اور عزت کرنا بت پرستی ہے، مگر یہ پوشیدہ بت پرستی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، ہم زبور 33 کی 8 آیت پڑھتے ہیں، ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہان کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں۔ اس طور سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی دوسری شے سے زیادہ خدا کی عزت و تعظیم نہ کریں۔ متی 22 باب کی 37 آیت میں جو لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے
اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ ایمان سے کہیں بڑھ کر اس سے محبت رکھنا ہے۔ ایمان محبت سے ہی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ پہلا حکم مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ خدا سے محبت رکھیں۔ امثال 3 باب کی 5 آیت میں یہ لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ پہلا حکم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں اور کسی بھی دوسری شے سے زیادہ اس پر توکل کریں۔ حقیقت یہ ہے، خلاصہ اس کا یوں بیان کیا گیا ہے، یہ حکم مطالبہ کرتا ہے کہ ہم سب چیزوں سے زیادہ خدا کی عزت و تعظیم کریں اور اس کا خوف مانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ اس سے محبت رکھیں۔ تیسرا یہ، اور سب چیزوں سے زیادہ اس پر بھروسہ کریں، توکل کریں، یقین کریں، خاطر جمع رکھیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، کیا ہم ایسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر یسوع مسیح اور خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس کو نہیں مانتے؟ یسایہ 42 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ خداوند نے اس جلال اور اس عزت و تعظیم کو جو صرف اسی کے لیے ہے، دوسرے بتوں اور مورتوں کے لیے روا نہیں رکھی ہے۔ پس خداوند نے عزت و تعظیم اور جلال بھی دوسرے بت کو دینے سے منع کیا ہے، اور ہم بھی ایسے ہی لوگوں کے گروہ کا حصہ نہیں ہو سکتے جو کسی دوسرے خدا کو، جو بائبل مقدس کا نہیں، عزت جلال نہیں دے سکتے۔ اگر ہم یوحنا 5 باب کی 23ویں آیت کو پڑھیں، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی کرتے ہیں، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اس سے بھیجا عزت نہیں کرتا ہے۔ اس میں ہم پہلی بات دیکھیے، ہم نے اوپر دی گئی تحریر سے سیکھا ہے کہ خدا کا مطالبہ ہے کہ صرف اس کی عزت و تعظیم کی جائے جو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے، اور وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے انکار سے بھی منع کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ تمام تنظیمیں جو یسوع مسیح کو نہیں مانتی، یا چرچ یا مختلف ڈینومینیشن جو ہیں وہ یسوع کو نہیں مانتی، وہ خدا کا اسے بیٹا نہیں مانتی، وہ پہلے حکم کے مطابق گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ خدا کو غیر واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا کے دوسرے مذاہب اس سے ناراض نہ ہو جائیں، یا پھر وہ خدا کو صرف عظیم معمار کے طور پر پیش کرتے ہیں جس نے دنیا کو تخلیق کیا۔ کیا یہ بھی بت پرستی نہیں؟ اگر کوئی مسیحی اس طرح کی تنظیم کا حصہ ہے تو وہ ان کے گناہ میں شامل ہوگا جو پہلے حکم کے خلاف ہے۔ اس طرح کی تنظیم کا رکن بننا ان کے اصولوں کو قبول کرنا ہے اور ان کی بت پرستی میں شامل ہونا ہے۔ یہ منافقت ہے اور منطقی طور پر ناممکن ہے کہ ایک مسیحی چرچ میں یسوع مسیح اور خداوند کا اقرار کرے اور ایسی تنظیم کا حصہ ہو جو یسوع کی الوہیت کا منکر ہو۔ ایک سچا مسیح ایک جگہ پر خداوند کا اقرار اور دوسری جگہ پر اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، متی کی انجیل 12 باب کی 30 آیت کو غور سے دیکھیں۔ یسوع نے کہا، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کوئی درمیانی راستہ نہیں دیا ہے۔ کوئی شخص یا کوئی بھی تنظیم ایک ہی وقت میں اس کا اقرار اور انکار نہیں کر سکتی، یا ظاہر طور پر اس کا اقرار کرے اور اس کی مخالفت میں پوشیدگی میں
اس کا انکار کرے۔ کوئی بھی شخص یا تنظیم جو یسوع مسیح کا انکار کرتی ہے وہ اس کے خلاف ہے اور لوگوں کو صحیح راستے سے گمراہ کرتی ہے۔ ایسا شخص یا تنظیم اس کے کلام کے خلاف ہے کہ وہی ہے جو نجات دہندہ ہے۔ ایک سچا مسیحی اپنے نجات دہندہ کے خلاف ہونے والے گروہ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 3 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور یہی مخالف مسیح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ وہ تنظیمیں جو خدا کو تو مانتی ہیں مگر یسوع مسیح کے خدا ہونے کا انکار کرتی ہیں، وہ خدا کی نہیں بلکہ ابلیس کی طرف سے ہیں۔ ایسی تنظیمیں جو خدا کو تو مانتی ہیں لیکن خدا ثالوث اور یسوع مسیح کا انکار کرتی ہیں اور بتوں کو عزت و تعظیم دیتی ہیں، در حقیقت ان کا خدا ابلیس ہے۔ اس سبب سے ہے میرے پیاروں، بت پرستی سے بھاگو۔ یہ پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 14، 20 اور 22 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس سبب سے ہے میرے پیارے بھائیوں، بت پرستی سے بھاگو۔ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں کہتا کہ تم اس شیاطین کے شریک ہو۔ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جو جوش دلاتے ہیں، کیا ہم اس سے زورور ہیں؟ پہلا کرنتھیوں 10 باب کی 14، 20 سے 22 آیت۔ خداوند فرماتا ہے کہ بت پرستی سے بھاگو جو شیاطین کی تنظیم ہے۔ پس ہم نامعلوم خدا جو ایسی تنظیموں کا خدا ہے ان سے ضرور دور بھاگیں۔ ایسی تنظیمیں اور ان کے کارکن بن کر ایک شخص خدا کی میز سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں شریک ہو کر، ایسی تنظیم میں شریک ہو کر ایک فرد مسیح کی تنظیم سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسی تنظیم یا کارکن، ایسی تنظیم کا کارکن ہونا خدا کے غضب کو بڑھانا ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایسی تنظیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو خدا کو تو مانے لیکن خداوند یسوع مسیح کا انکار کرے۔ اس طرح کی تنظیم کے رکنیت حاصل کرنے سے ایک مسیحی ایسی تنظیم یا چرچ کا حصہ نہیں ہو سکتا جو خدا کا اقرار کرے مگر یسوع کی الوہیت کو نہ مانے۔ پہلے حکم کے خلاف گناہ کرنا اور بت پرستی میں شامل ہونا اور وہ اپنے ایمان کو منافقت میں رکھنا ہے۔ یسوع مسیح کے کام اور اس کے کلام کی مخالفت کرنے والے گروہ کا رکن بن جانا خدا کو پسند نہیں۔ وہ ابلیس کی طرف سے آنے والی تنظیم کا حصہ بن جاتا ہے جو خدا کی نظر میں ایک گھناؤنا فعل ہے۔ چوتھی بات ہے، وہ ابلیس کی پرستش کرتا ہے، وہ خدا کی میز سے خارج کر دیا جاتا ہے، وہ خدا کے غضب کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ آخر میں اس طرح کی تنظیموں کی تعلیمات جنہیں اسکاؤٹ اور لاجز بھی کہتے ہیں، کلام مقدس سے اختلاف رکھتی ہیں۔ وہ تمام جھوٹے اور غلط مذاہب کی عزت اور ان کے بتوں کا احترام کرنا سکھاتی ہیں اور انسان کی فطرت کو اچھا کہتی اور راست بازی کے کاموں پر زور دیتی ہیں۔ بس ہمیں ایسی تنظیم کا حصہ بننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم جھوٹے
چرچ یا غلط تعلیم دینے والے ہوں گے اور خداوند کا انکار کرتے ہوئے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔